چلے سر لیکن گولی مارے, پرابلم یہ ہے, گولی مارے, ہاں گولی مارے, تو گولی مارے. بالکل مومن کے ساتھ بات کریں یار, گولی مارو, باقی ساری چیزیں نو. آئے آپ محمد کیا نام ہے اس کا, محمد رسول اللہ, یہ یہ کیا تو ہے یار, چھوٹا ہوا محمد نا, رسول اللہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہو 2 سکتا یار, نمبر ہے. کم نہیں 2 لیکن نمبر. ان کا ارے اصل نام نہیں جو ہے ہے, وہ مومن والا ہے. تو محمد رسول اللہ کے نام سے کیسے آ گیا؟ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم نے اپنا نام محمد رسول اللہ کیسے رکھ لیا؟ نہیں میرا نام نہیں ہے, میں نے تو کلمہ پڑھا ہے. ویسٹ آف ارے ٹائم. بول کے پڑھ لیتا بھائی, یہ نام میں بھی کلمہ, کتنا ایمان تیرا مضبوط ہے یار. اوکے, ایک سورہ فاتحہ سنا دو ذرا. ارے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوکے چلیے, بہت شکریہ. اچھا, آج کا جو ٹاپک ہے آپ نے دیکھا؟ ہاں دیکھا تھوڑا بہت. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے بگ بینگ پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ جی جی جی, میں فزکس پڑھاتا ہوں. فزکس کیا کرتے ہو آپ؟ پڑھاتا ہے, پڑھاتا ہوں. پروفیسر ہے فزکس کا. اوئے ہوئے ہوئے یار, چلو آج میرا دل خوش ہوا, اور ان کے آتے ہی 4000 لائیو ویورز ہو گئے ہیں. سبھی لوگ, آج ایک پڑھا لکھا فزکس والا مومن آیا ہے جس کا ایمان اتنا پکا ہے کہ اس نے اپنے جو ڈی پی نیم ہے اس میں بھی اس نے درود لکھا ہے محمد الرسول اللہ. تو آئی ایم شیور کہ ایک بہت اچھی ڈسکشن ہوگی, ایک علمی گفتگو ہوگی, اور اینڈ کیا ہوگا ہم سب دیکھیں گے. تو 4000 لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں, فٹافٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. یس محمد رسول اللہ صاحب. تو سر یار آپ کا محمد نام چینج کر کے عبدل رکھ دوں, کیونکہ بولنا ڈیفیکلٹ ہوگا. عبدل محمد کر بول دیتا دیے ہوں نا. ان کا نام میں. یار پھر لوگ اچھا گالیاں نکالیں محمد گے بولو, یار, پھر لوگ گالیاں نہیں نکالیں گے عبدل رکھ یار. دیتے, عبدل صحیح رہے گا. عبدال رکھ دیں, وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا, پھر مسئلے آ جائیں گے, کہہ دیں گے تم نے محمد کو کچھ کہہ دیا. ہاں بھائی, تھوڑا شارٹ میں ہم کو بتاؤ کہ بگ بینگ کیا ہے, بگ بینگ تھیوری. ارے ایک سنگولیرٹی کی پوزیشن تھی, اس سے ایکسپینڈ ہوا بہت جلدی. کوئی بینگ ہوا بہت بڑا سبحان جس اللہ, کا کوئی ریزن نہیں سبحان جانتا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اچھا, بینگ میں اوکے, دھماکے کی آواز تھی. بینگ کہتے ہیں نا آواز کو, بینگ بینگ پٹاخ, کوئی بہت زبردست قسم کی آواز نکلی تھی اس ٹائم پہ. یہ تو نہیں پتا مجھے. یار آپ فزکس پڑھاتے ہیں. فزکس میں بھی ڈویژنز ڈینسٹی ہوتی کا ہیں نا. فارمولا میں کیا ہے عبدل بھائی, ڈینسٹی کا فارمولا کیا ہے؟ فٹافٹ ایک دم, بنا ٹائم لیے. ماس اپون والیوم. ارے ایڈم پکا والا ہے بھائی. تو یار پھر مجھے یہ بتائیں کہ اسپیس میں ساؤنڈ ٹریول کر سکتی ہے؟ نہیں, ویکیوم کے تھرو ٹریول نہیں کر سکتی ساؤنڈ. تو پھر بگ بینگ میں دھماکے کی آواز آئی تھی کسی کو؟ دھماکے کی آواز آنا الگ چیز ہے اور دھماکے کی آواز ہونا الگ چیز ہے. تو میں ونس اگین دوبارہ سے پوچھتا ہوں, کیا دھماکے کی آواز آئی تھی, دھماکے کی آواز نکلی تھی وہاں پہ؟ وہاں پہ کوئی آبزرو کرنے والا نہیں تھا نا اس ٹائم پہ. اگر آبزرو کرنے والا ہو بھی تو بھی اسے آواز سنائی دے گی. اسپیس میں ہو رہا نا. ہاں ویکیوم میں تو نہیں سنائی دے گی. شکر ہے یا اللہ تیرا, شکر ہے یا اللہ تیرا, شکر ہے. اسلامک لوگوں کو جو ہے نا بتانے میں مجھے 4 دفعہ گھمانی پڑتی ہے بات. اچھا تو چلیں, یہ اس لیے میں نے بولی کیونکہ ہمارے ایک دشمن حضرات ہیں جنہوں نے اسپیشلی میری اس بات کے اوپر نا ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. اینی آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے سر کہ بگ بینگ قرآن میں ہے؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں ہے سر. یہ سب سبحان جھوٹ ہے. اللہ, سبحان اللہ, ماشاء یہ اللہ, سب ذاکر ماشاء نائک جیسے لوگوں نے بنایا ہے. اللہ. چول لوگ ہیں سالے, ہے نا. بے وقوف لوگ ہیں سر. وہی ہماری زبان میں چاول یار کھاتے ہیں ایڈم, آپ؟ میں نے سوچا تھا 50,000 روپیہ آج میں ہار جاؤں گا, لیکن بندے نے تو جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے. اس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے نا یار. ہاں, تو میں مومن جب میں نے کیسے؟ پڑھا نہیں تھا نا, سائنس جب میں پڑھی ہوئی ہے نا.
کیسے مان لے گا فزکس پڑھنے والا بندہ کیسے مان لے گا کہ قرآن میں بگ بینگ ہے؟ ہاں بھائی بات رکھو اپنی عبدل. ہاں پہلے جب میں نے پہلے پڑھا تھا تو مطلب فرسٹ شارٹ میں لگتا ہے مطلب ایسا کہ کچھ یہ کیا بات کرتی ہے، مگر جب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، جب کھولتے ہیں بکس، جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں، نان سینس ہے، سب ایبسرڈیٹی ہے ساری. اوکے بہترین. تو یہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں کہ وہ قرآن کو آپ مانتے ہیں کہ وہ ایبسرڈٹی ہے ہاں نہیں قرآن میں جتنی بھی بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اور وہ محمد صحیح ہے؟ اللہ کے رسول ہے. ہاں جی. تو قرآن کے مطابق زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور اللہ نے سیپریٹ نہیں کر دیا. سنیے تو ایک میں سنائیے بتانا چاہتا ہوں آپ کو سنائیے. کہ قرآن جو ہے وہ 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا ایسے لوگوں کے لیے جن کو بالکل بھی کچھ نہیں پتا تھا ورلڈ کا اچھا کیا ہے، دنیا فلیٹ ہے، ارتھ ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، ہم لوگ اسپیس میں جا سکتے ہیں کبھی نہیں جا سکتے. تو ان لوگ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تھی، تو اللہ جو ہے وہ اسی طریقے سے بات کرتا تھا. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے ہم ہر آیت کو جو ہے سائنس میں بھڑا کے دیکھیں کہ یہ صحیح ہے اس کے حساب سے یا غلط ہے اس کے حساب سے. قرآن نہیں تو قرآن ہے، میرا اس کا الگ فلیور ہے سننے کا. میرا سوال سمپل ہے. جی جی جی. کیا زمین اور آسمان جڑے ہوئے تھے اور اللہ نے سیپریٹ کیے یا کسی اور طریقے سے دونوں بنے تھے؟ دیکھیے جو قرآن کے حساب سے جو کریشن کی تھیوری ہے وہ کافی زیادہ الگ ہے جو ہم لوگ سائنس پڑھتے ہیں اس سے. یار اب گولی مار دینا سائنس کو. اب آپ نے کہا قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ جو بتا رہا ہے وہ ستیہ ہے. ہاں 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 ٹھیک تو ہے، ایک سائنس تو ایک تھیوری دے رہے ہیں نا. سائنس کے پاس کوئی اس وقت تک فیکٹ نہیں ہے نا کہ ہوں کوئی فیکٹ ہے قرآن سائنس کے پاس اس وقت. نہیں اوکے کچھ فیکٹس ہیں. لیکن قرآن تو ستیہ ہے نا. جی جی جی. اوکے قرآن کے مطابق زمین اور ساحل کی بات رہا یار. ارے تو ستیہ بولتا نا یار قسم سے. تو جتنے بار جو بھی اسٹریم میں تو ستیہ بولا ہے نا میرے کو بہت ہنسی آئی ہے. کیا غلط پروناؤنسیشن نکالی میں نے؟ مطلب وہ اتنا پیارا لگتا ہے ستیہ جب تو بولتا ہے آئے پپو لگتا ستیہ ہے نا. ابے مشکل ستیہ نہ بول کر ستیہ. یار، مشکل کر رہا تو اب یہ اب مشکل کر رہے لا ایسے نہیں ٹھیک ہے کرنا. چل ستیہ ہی بول تو. ستیہ اچھا ہاں لگتا ہے تیرے منہ سے سننا. وہ مشکل نہیں کرنا لفظ کو، مشکل ہو جائے گا. آج تک عربی نہیں صحیح پڑھ سکے، ہندی کیسے صحیح پڑھیں گے؟ اچھا تو بھائی قرآن تو ستیہ ہے نا. ہاں جی. اوکے قرآن کے مطابق زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، جی جی جی. اللہ نے علیحدہ کر دیے. ہاں سبحان اللہ. اور کیسے پلرز کے ساتھ اللہ نے جب آسمان کو اٹھایا زمین سے تو وہ ایسے پلرز کے ذریعے اٹھایا جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یعنی کہ انویزیبل پلرز ہیں. ہاں تو قرآن جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک پوئٹری کی کتاب ہے، تو اس کو اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر چیز بالکل لٹرل نہیں ہے اس میں. مطلب اللہ اپنی اچھا گریٹنیس ایڈم دکھانے کے لیے اس سے پہلے جی اللہ ایڈم اپنی پلر پہ گریٹنیس جانے سے بتانے کے پہلے لیے. عبدل ایک منٹ رکو. ایڈم پلر پہ جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ یہاں پہ یہ آسمان سے کیا مراد لے رہے ہیں اس آیت میں؟ اوکے آسمان سے آپ کیا مراد آیت لے رہے ہیں پریزنٹ سر؟ کر دے. اوکے میں آیت پریزنٹ کر دیتا ہوں. آپ نے کون سی کرنی ہے؟ میں 21 کی 30 کر رہا ہوں، چلے گی؟ ہاں 21 کی 30 کرنی ہے. ہاں ہاں نہیں جی 21 کی 30 آ گئی. ہاں بھائی. یہاں آسمان جو لکھا ہوا ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے؟ ادھر آسمان سے آپ کیا مراد لیتے ہو؟ یہ جو ہیونس لکھا ہوا ہے نا، اس کا ہاں مطلب ہے جو ہیونس بلو تو انہوں نے اسکائی ہے انگلش میں ہمارا. لکھا ہے نا، اردو میں جی اور جی جی عربی میں تو اردو میں آسمان ہے. آسمان ہے نا، اردو جی میں جی 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 جو ہم السماوات آسمان. ہیونس جو ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ، سماوات ہے. او سوری میں ایک سیکنڈ یہ لیں اسکائی اسکائی اسکائے. بہترین. تو اسکائے کسے کہتے ہیں آپ؟ آسمان کو مطلب جو جب ہم لوگ اوپر دیکھتے ہیں، جب اوپر کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں جو بلو بلو دکھائی دیتا ہے بڑا سا، وہ آسمان ہے قرآن کے حساب سے. بس جو پریمیٹیو لوگ تھے ان لوگ کو اتنی نالج تھی، اس سے زیادہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ اوپر ہوتا کیا ہے، تو تو قرآن اللہ نے ایسے ہی 7th بول دیا. سینچری پریمیٹیو لوگوں کے لیے اترا نا.
نہیں، اس کی جو ہدایت ہیں وہ یونیورسل ہیں. اوکے، تو پھر ہم ہدایت کو دیکھتے ہیں اللہ نے اس آسمان کے بارے میں کیا کہا. اللہ کہتا ہے یہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کر دیا. وی سیپریٹڈ them. کس چیز سے سیپریٹ کیا؟ قرآن کے مطابق کس چیز سے سیپریٹ کیا؟ عبدل بھائی اگر آپ واقعی میں پڑھے لکھے ہیں اور فزکس کے آپ جو ہے ٹیچر ہے تو میرے کو لگتا ہے یہ ایک آیت آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی کر دے گی کہ قرآن جو ہے بالکل ان سائنٹیفک بلکہ جو آبزرویشن ہے اس کے خلاف بھی بتاتا ہے. ارے سر کیونکہ زمین اور میں نے تو آسمان پریمیٹیو پہلے ملے لوگوں ہوئے کی نہیں ہوتے. ہاں پریمیٹیو میں نے تو ساحل پہلے بھائی پریمیٹیو ورڈ کو ذہن میں رکھیے گا. ہاں میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر آپ اس نظر سے قرآن کو دیکھیں گے تو وہ پریمیٹیو ہی ہے. اوکے، تو تو قرآن آپ تو میں اچھے ہیں نا یار, پھر کیوں اس میں پڑے؟ تو آپ تو پریمیٹیو نہیں ہے نا, آپ نے تو فزکس پڑھ لی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جب جدا کیا زمین اور آسمان کو تو ہم نے کہ آسمان زمین پہ گر نہ جائے ہم نے اس پہ پلرز لگا دیے. لیکن تم جاہل لوگ ہو, تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ان پلرز کو. کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ کیونکہ پلرز لگے ہوئے ہیں ایسے جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا, تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. نہیں, ہمارے بارے میں اللہ بات کر رہا ہے نا کہ میں نے جب آسمان کو زمین سے اٹھایا نا تو میں نے اس کے نیچے پلر لگا دیے ہیں. پلر کو کیا کہتے ہیں یار ہندی اردو میں؟ ستون لگا دیے ہیں. ستون. ستون ستون. ستون لگا دیے ہیں کہ وہ نیچے نہ گر جائے دوبارہ زمین پہ. تو کیا آسمان آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز ہے جو نیچے گر سکتا ہے؟ کیونکہ اصل میں اگر دیکھیں, اب آپ سائنس کو جانتے ہیں اب اچھے طریقے سے, مجھے آپ سے زیادہ گیم نہیں کرنی پڑے گی. دنیا آسمان کے اندر معلق ہے, فلیٹ ارتھ نہیں ہے یہ. اگر ارتھ فلیٹ ہوتی تو پھر آسمان زمین پہ گر سکتا تھا. ٹھیک ہے, آسمان زمین پہ کسی پلرز کے ذریعے کھڑا تب ہو سکتا ہے اگر زمین جو ہے وہ فلیٹ ہو. زمین سرکولر ہے اور وہ سکائے کے اندر یعنی کہ خلا کے اندر وہ گھوم رہی ہے, کھڑی بھی نہیں ہے. تو گر کیسے سکتا ہے یہ انویزیبل پلر کی کہانی اللہ نے کیوں دی؟ ان دیکھے ستونوں کی کہانی اللہ نے کیوں دی قرآن میں؟ جب اس کو عربی میں پڑھا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, پوئٹک لگتا ہے یہ, بس. بس. ارے یار, ارے تو اس سے یار اچھے ختم اچھے گانے موجود ہیں یار دنیا میں. وہ لوگ جو ختم عربین ختم. پیننسولا میں جو لوگ تھے اس ٹائم پہ, وہ لوگ ایمان ہی اسی بات پہ لائے تھے قرآن کو سن کر کے, کیونکہ وہ یہ مطلب ان کی پوئٹری جو تھی بہت اسٹرانگ تھی, نہیں سر, وہ پوئٹری اس میں پہ بہت نہیں زیادہ لائے تھے. اسٹرانگ. اگر وہ قرآن کو سن کے ایمان لاتے تو آپ کا آدھا قرآن جو ہے نا محمد کے پہلے 13 سالوں میں نازل ہوا. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی ہاں. پوئٹری تھی. اور ان 13 سالوں میں 47 لوگ ایمان لے کے آئے تھے, 47. ارے محمد جب سنیے تو ہجرت سر. کر کے مدینہ کی طرف آیا تو اس کے بعد ہاں. تلوار کے اثر پہ محمد نے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا. اگر نہیں نہیں صرف نہیں وہ پوئٹری لوگ. سے اسلام قبول ہونا تھا یار, سن تو لے یار. اگر ارے صرف مجھے پتا ہے کیوں بولیں گے, میں اگر کچھ صرف جواب دوں پوئٹری اس سے کا. اسلام قبول ہونا ہوتا تو پہلے 9 سالوں میں سب سے زیادہ ہوتے. ہاں, تو جو ڈس بلیور تھے, جو کافر تھے, وہ قرآن سننے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. اور الولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ میں سارے انسانوں اور سارے جنات کی شاعری جانتا ہوں, یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. دیز ورڈز کین ڈومینیٹ ایوری تھنگ اینڈ نتھنگ کین ڈومینیٹ دیز ورڈز. وہ تو سب سے بھائی بڑا مکے کا پھر شاعر مجھے تھا. بتائیں تلوار کے آنے سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ارے لوگ نہیں مانتے, جیسس کرائسٹ نے اتنے سارے میریکل دکھائے تھے, لوگ مان گئے تھے کیا؟ تو جیسس کرائسٹ محمد نے نے تو مردے کو اب بھی زندہ کر میرے دیا کل تو نہیں تھا. نہ بعد میں دکھایا. کیوں مانے؟ ہاں ویسے بھی بات ہی ہے, بعد میں کیوں مان لیے؟ بعد میں کیوں مانا, تو وہی تو ایڈم کا پوائنٹ پروو ہو رہا ہے اس سے کہ تلوار کی زور پہ مانا. بلکہ آپ میرے خیال سے پاکستانی ہی ہے شاید, تو آپ کے تو وہاں کے بڑے بڑے جو علماء ہے وہ اس بات کو مان چکے ہیں کہ جب تک رسول اللہ جو ہے تلوار نہیں اٹھائے تھے, 13 سال کی جو زندگی تھی اس میں سے تقریباً 100 لوگ بنے تھے مسلمان, اور جیسے ہی تلوار اٹھایا طاقت آئی پھر گیم چینج. لاکھوں لوگ بنے. تو بھائی یہ تو ایک سمپل سی بات ہے نا. ارے اگر نہیں, ایسا دیکھو بات سنو, یہ پورا محمد سچ نہیں ہے. محمد جو ہے نا گلی کے اندر کھڑا ہو کے تلاوت قرآن پاک کرتا تھا نا لوگوں کو بتانے کے لیے, تو لوگوں کو سنائی تو دیتا تھا. لوگ آنکھیں بند کر سکتے ہیں, کان تو نہیں نا بند کر سکتے. تو اگر قرآن کی تلاوت میں اتنی بڑی گیم ہوتی تو اس وقت سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں مدینہ میں ہی, مکہ میں ہی. مدینہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی, ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. تو بھائی یہ تو ایک فالس آرگیومنٹ ہے. سو لیٹس گو بیک. فزکس کے آپ ارے استاد ہیں, فزکس کے استاد ہونے کے ناطے مجھے یہ بتائیے کیا آسمان
اور زمین کبھی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, وہ جب ان کو کافر سیپریٹ کیا ارے تو کیا اس کے اندر پلرز لگانے کی ضرورت تھی کوئی؟ وہ میں پچھلا بات پوری کر دیتا ہوں. کافر جو تھے وہ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے کوئی میجک ہے. یار جو ٹھیک یہ ہے، جو بھی آگے کافی کہتے ہیں چھوڑ دو، آج کا ٹاپک نہیں ہے فزکس. آپ فزکس کے استاد ہیں، آپ کی بات کر رہے ہیں. کیا قرآن کے مطابق آسمان اور زمین کے درمیان پلرز لگانے کی ضرورت تھی کوئی؟ انویزیبل پلرس ہے نا، مطلب اللہ جو ہے اپنی گریٹنس بتانا چاہ رہا ہے ایک طریقے سے کہ اچھا آپ میں نے مانتے ہو جو ہے انویزیبل پلرس ہے؟ آپ مانتے ہیں؟ نہیں ایک طریقے سے نہیں کہ سائنس وہ کی ماں پلرس کا بہن ایک ہونے معنی لگی ہے، نہیں سائنس کی ماں بہن ایک ہونے لگی. آپ جو پلرس کا ورڈ لے رہے ہیں وہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ سچا مومن آپ تھوڑا رک جائیے، نہیں ان کیا سے ہے؟ بات بھی، یہ بیچ میں پھر ڈسکشن خراب ہو جائے گا، پہلے ان سے ختم کروا دو. اوکے جی بھائی. جی ہاں تو پلر لگانے کی میرا ضرورت یہ تھی؟ کوئی ضرورت ہے؟ سائنس کی روح سے پلر لگانے کی کوئی بھی ضرورت بنتی ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کہ اللہ نے ایسی سلی بات کیوں کی؟ اچھا لگتا ہے پڑھ کے مجھے. یار یہ کمال لاجک تھی یار، آج تک مجھے کسی نے ایسی لاجک نہیں دی. یہ اصل یہی ہے ایڈم، انہوں نے جو بیان کیا ہے نا یہ مسلمانوں کی حقیقت بیان کی، لیکن اب ان میں اور ان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے، باقی مومن پڑھے لکھے نہیں ہے، تو ان کا وہ کہنا کچھ حد تک ہم ایکسپٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلومات ہی نہیں ہے. لیکن اگر عبد البھائی جیسے اگر ایسی لاجک دینے لگے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا بیڑا گرک ہو جائے گا پھر. سر آپ دیکھیں کہ فزکس کا ٹیچر یہ والی لاجک دے رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ فزکس کے مطابق دس از بی ایس. obviously میں مانتا ہوں یہ فزکس پہ کھڑا نہیں اترتا ہے بالکل بھی، تو میں اسے اس طریقے سے پڑھتا ہی نہیں ہوں نا. میرا اپروچ الگ ہے بالکل قرآن پڑھنے کا. میرا اپروچ اس میں اسپرچویلٹی ڈھونڈنے کا ہے، اس میں پیس ڈھونڈنے کا ہے، اس میں Oh جوائے my ڈھونڈنے کا ہے، goodness. اس میں خوشی ڈھونڈنے کا ہے، نہ کہ میں اپنی سائنس کی فزکس کی بکس کھولوں اور اس سے کمپیئر کرنے لگوں ہر چیز کو. اچھا لیکن اتنا ہائے. مانتے ہیں آپ ایڈم، ایک سٹیٹمنٹ ان سے یہ لے لیتے ہیں، اتنا آپ مانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ یعنی سائنٹیفک چیزیں اس میں نہیں ہے بلکہ ایسی باتیں جو بالکل سائنس کے اگینسٹ میں ہیں؟ ہاں جی 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 آئی ایگری. یار جتنے اوئے 4637 لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی لوگوں نے سنا، ہمارے اچھے مومن بھائی ہے، مطلب ہی از آنےسٹ اینڈ آئی کانگریچولیٹ ہم بیکاز ہی از آنےسٹ. انہوں نے صاف صاف کہا کہ قرآن جو ہے وہ نان سائنٹیفک ہے بلکہ سائنس کے بالکل ورد بات کرتا ہے، اس کے اگینسٹ میں بات کرتا ہے، بٹ اسٹل he wants to be a Muslim, he wants to remain as a Muslim, نو which is very میں sad. پرسنلی آپ کو میں اپنا پرسنلی بتاتا ہوں. میرے کو قرآن پڑھ کے جو ہے بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. اور میں ہدایت کافی بار میں کچھ سوال قرآن ہوتے کے ہیں میرے علاوہ پاس تو قرآن پڑھوں. قرآن کے علاوہ آج تک آپ نے کون سی اسپرچل بک پڑھی ہے؟ میں نے بائبل ٹرائی کی ہے تھوڑی ٹرائی کرنا تھوڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیا یار میڈیسن ہے؟ ٹرائی کیا ہے، گولی کھا کے دیکھ لوں. ٹرائی کیے یہ ٹرائی کیا ہوتا ہے یار؟ مطلب قرآن کا الگ ہی سٹائل ہے نا، وہ والی بات نہیں. ہاں نا، تو اگر آپ نے سانگز ہی پڑھنے تھے تو سامس پڑھو گے نا. اگر میوزک پڑھنا ہے، سانگز پڑھنے ہیں، اگر سانگ سننے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو سامس پڑھنے پڑیں گے، زبور. ہاں بائبل میں مانتا ہوں، بائبل تو میں میوزیکل نہیں ہے مانتا نا، ہوں. آپ کو سنیے میوزک پڑھنی تھی نا. آپ نے سانگز پڑھے، سامس پڑھے؟ میں مانتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، میں تو مانتا پڑھے ہوں اس آپ بات کو. نے پڑھے نہیں پڑھے. سامس پڑھے؟ تو پڑھنا تھا نا پھر. پہلے دیکھ بھائی، کمپیئر کرنے کے لیے آپ کو ایپل ٹو ایپل کے ساتھ کمپیئر کرنا نا، ایپل ٹو اورنج کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کرنا نا. یہ تو فرق ہے آپ میں اور مجھے. میں پوری بائبل کو مانتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے. مانتے ہیں تو پھر قرآن اللہ، پھر یار اگر بائبل کو مانتے ہیں اللہ کی طرف سے تو بائبل میں جو لکھا ہے وہ قرآن کے اپوزٹ ہے. ارے سب یہ کیا بولتے ہیں، پادریوں نے بھی تو بہت ہاتھ لگایا، اس میں بہت چینج کیا ہے. اب اب دیکھو پھر اللہ کی کتاب چینج کیسے ہوگی؟ اللہ تو کہتا ہے لا تبدیل کلامت اللہ.
اور جو پھر اللہ کہتا ہے کہ لا مبدل کلام اللہ. تو اللہ تو بولتا ہے کہ میرا کلام کوئی بھی بدل ہی نہیں سکتا, کوئی چینج نہیں کر سکتا. لا تبدیل بھی آیا, لا مبدلہ بھی آیا, نہ چینج کر سکتا ہے نہ تبدیل کر سکتا ہے. تو جو اگر قرآن کے چینج لیے اور ہے تبدیل نہیں بھائی، ہو سکتا تو قرآن ایڈم کے لیے آئی ایم وہ سوری ان میں کتابوں کے لیے انٹرپٹ کر رہا نہیں. ہوں. ایک منٹ ہمارے عبدل بھائی, ایک منٹ رکو. ایڈم یہ کنٹینیو کرنا تم, لیکن ایک پوائنٹ ہمارا رہ گیا پوچھنا. سوری وہ پلیز. یہ ہے کہ قرآن کے حساب سے ان کو پورے قرآن پہ, جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ میں مانتا ہوں, تو قرآن کے حساب سے تو ان کو پورا قرآن ماننا پڑے گا. تو اس حساب سے اس کو جو ان سائنٹیفک باتیں ہیں وہ بھی ماننا پڑے گا پہلے تو. بالکل. تو اس میں یہ کیسا بولیں گے, مطلب یہ پڑھے لکھے رہ کے ان سائنٹیفک چیزوں کو بھی مانیں گے چونکہ وہ قرآن میں ہے, تو ہاؤ ڈز اٹ میک سینس؟ پہلے اس کا جواب لے لیتے. It doesn't make sense at all, right? اگری کرتے ہیں نا آپ اس بات سے عبدل بھائی فزکس بھائی؟ میں اس وے میں نہیں دیکھتا ہوں بھائی, میں ہر چیز کو لٹرل نہیں لینا چاہتا ہوں. قرآن کو میں پورا لٹرل نہیں لینا لیکن چاہتا ہوں. بھائی دیکھیں تو یو کچھ وانٹ چیزیں ٹو بی مانتا ہوں کہ یہ illogical جو and کچھ بھی ہے, nonsensical. ایک دیکھیں You سنیے want to تو be سورہ illogical and عمران, nonsensical practically. سورہ عمران کی آیت ہے کہ اس میں بہت ساری آیتیں جو ہے وہ متشابہات ہیں اور بہت ساری فیئر آیتیں جو ہیں انف, محکمات فیئر انف. کون سی والی کہ اللہ نے بیان ہیں. کیا؟ دیکھو میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں. دیکھو اس کو سمپل لاجک کس طریقے سے لیتے ہیں. آپ کسی بھی یہودی کے پاس چلے جاؤ جو تورات کو یقین کرتے ہیں, وہ جی آپ جی کو ٹک کر کے بتا دیں گے جی اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر 5 کتابیں ہیں جو کہ لٹرل نہیں ہیں. ٹک کر کے بتائیں گے. کیوں؟ دے آر دا بکس آف سانگس, وہ گانوں کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. اور وہ ٹک کر کے جو ان کی کتابیں ہیں اس سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ یار یہ گانوں کی کتابیں ہیں, نظمیہ کتابیں ہیں, اس کو ہم لٹرل نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, باقی کسی چیز کو وہ یہ نہیں کہیں گے لٹرل نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ نظمیہ کتابیں نہیں ہیں, دے آر پیراگرافیٹیکل فارم کے اندر لکھی ہوئی ہے, پیراگراف میں لکھی ہوئی ہے. جو بھی سانگز ہیں نا ان میں سے آپ سائنس نہیں ڈھونڈتے. مان لیا میں نے آپ کی بات. اب مجھے بتائیں کہ قرآن میں جو آپ نے آیت دی ہے, کیونکہ قرآن کی یہ بھی آیت ہے 66 کی 1 اور ملٹیپل اور جگہ پہ کہ ہم نے اس کے اندر ہر آیت کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے. قرآن اپنے آپ کو خود کنٹراڈکٹ کرتا ہے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے بہت سی آیتیں لٹرل نہیں ہیں بقول آپ کے, میں آپ والی انگلش لیتا ہوں, وہ والی نہیں لیتا. ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر آیت کو تفصیلاً بیان کیا ہے, ہر بات کو تفصیلاً بیان کیا, جو بھی بات میں نے قرآن کے اندر کی ہے اس کو ہاں تفصیلاً بیان کیا. تفصیل, ہاں جی تو تفصیلاً ہی پھر جب بیان کیا ہے, سانگ مگر آ جاتا ہے, جب سانگ والی مگر لاجک لوگ آپ, جب سانگ والی لاجک, لسن ٹو می ویری کیئرفلی, جب سانگ والی لاجک آپ اس کے بیچ میں لے کے آتے ہیں, سانگ کبھی بھی تفصیلاً نہیں ہوتا. اس چیز کو ویریفائی کر لیجئے گا. سانگ از نیور تفصیل, سانگ از نیور تفصیل. تو بھائی پھر قرآن کو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے. اب مجھے بتائیے قرآن میں کون سی آیتیں کلیئر ہیں اور کون سی آیتیں متشابہات ہیں؟ اللہ نے کہیں دیکھیے بھی بتایا؟ اللہ نے تو ہر چیز بیان کر دی تفصیل سے, مگر یہ انسان کا لمیٹڈ مائنڈ ہے نا جو ہر بات کو نہیں ہے سمجھ پھر سکتا, وہی بات یار. تو اسی پہ ہی آپ فساد بنانے لگتے ہیں لوگ. آپ خود کو سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن خود بول رہا ہے, قرآن خود بول رہا ہے کہ میں نے اس میں ہر آیت کو تفصیل سے بیان کیا ہے. کلی شیء, کلی شیء, جو چیز بھی میں نے بولی ہے وہ تفصیل سے بیان کی ہے. تو لہٰذا اگر قرآن نے اس کے اندر بولا ہے کہ اس نے دنیا کو ایسے کریٹ کیا تو تفصیلاً ہونا چاہیے, بغیر تفصیل کے نہیں ہونا چاہیے. جی بھائی, آئی ایم اسٹل ویٹنگ. کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیں آپ میری بات نہیں سن رہے تھے کیا؟ ٹائم ویسٹ کر رہے تھے؟ نہیں میں سن رہا ہوں, تھوڑا ریپیٹ قرآن کر دیجیے. کہتا ہے میں نے اس کے اندر جو بھی چیز بیان کی ہے, کلی چیز, کلی, وہ میں نے ڈیٹیلڈ بیان کی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کہ اگر اللہ نے ہر چیز کے اندر ڈیٹیل بیان کی ہے تو پھر کریشن آف دا ورلڈ بھی اللہ کو ڈیٹیل بیان کرنی پڑے گی. وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ تفصیلاً بیان نہ کرے. جتنا اللہ نے بیان کیا ہے اتنا ہی کیا ہے نا. آپ
لیکن اللہ مطلب کہتا ہے نا کہ میں نے اس کا جو بھی بیان کیا ہے وہ تفصیلاً کلی شیء کی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا جب تک میں آپ کو اسکرین پہ نہ دکھاؤں. یہ لیں, یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے اللہ جی بین یدیہ و تفصیل کلی شیء, میں نے اس کے اندر کلی شیء ہر چیز کی تفصیل بیان کی ہے. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ نے یہاں پہ گاڑی بنانا کیوں نہیں سکھائی, ہوائی جہاز بنانا کیوں نہیں سکھایا. میں آپ کے محدثوں کے مطابق اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہوں, حالانکہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز, لیکن آپ کے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں جس چیز کا ذکر قرآن میں ہے اس کو تفصیلاً بیان کیا. تو اب اللہ نے کریشن آف دا یونیورس بتائی ہے نا, تو وہ کلی شیء میں آتا ہے جو اللہ نے بیان کیا, تو لہٰذا اس میں تفصیلاً ہونا چاہیے. اٹ کین ناٹ بی کہ یہ تفصیلاً نہیں ہے, ڈیٹیلڈ نہیں ہے. آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ جی ایک کتاب آپ کا قرآن خود بول رہا ہے کہ جو چیز اللہ نے سمجھائی, حالانکہ قرآن کی ٹرانسلیشن لٹرل ٹرانسلیشن کہتی ہے ہر چیز تفصیل میں بیان کی ہے, تو لہذا قرآن میں جہاز بنانے کی ڈیٹیل بھی تفصیل میں ہونی چاہیے تھی. لیکن forget that آپ کے اسکالر مانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے وہ تفصیلاً ہے. اب مجھے بتائیں کہ پھر ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن کہاں ہے کریشن آف دا یونیورس کی, کیونکہ اللہ نے کریشن آف دا یونیورس اس میں بتانے کی کوشش کی ہے 4 جگہوں پہ. تو اللہ کوئی بھائی فزکس کی طرح فارمولا تھوڑی لکھنے شروع کر دے گا I don't care. Why did تفصیل میں Allah بتانے کے لیے. کیوں پھر کیوں کہا اللہ نے ایسا؟ Do you think Allah is stupid? He does not know the language? کیا آپ کا خیال ہے کہ اللہ stupid ہو سکتا ہے اور اسے لینگویج کا نہیں پتا کہ میں نے کیا لینگویج لکھنی ہے؟ ارے اس طرح کی بہت چیزیں ہیں قرآن میں, جیسے کہ نہیں ایک جگہ پہ کہ اللہ نے جو ہے ہر شہر میں ہر جگہ پہ نبی بھیجا. بھائی ایسا تو نہیں لکھا ہوا, جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ اس لینگویج میں بھیجے, ہر شہر اور ہر جگہ نہیں لکھا ہوا. پلیز ڈو ناٹ ٹیچ می قرآن. میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں وہ آیت بھی. ہر اچھا شہر میں نہیں بھیجا, جہاں پہ بھی بھیجا ہے وہ اس زمانے کی اس وقت کی لینگویج میں بھیجا ہے. سو مجھے قرآن نہ سکھاؤ یار پلیز. اس آیت کا وی بتاؤ, صرف آیت چینج نہ کرو, مجھے آیت چینج مت کرو. آیت کہہ رہی ہے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی چیز بیان کی ہے کلی شیء وہ تفصیل میں بیان کی ہے؟ کہہ رہی ہے یہ آیت. وی ہیو سینٹ اے میسنجر ٹو ایوری نیشن سیئنگ اس کا ورشپ بتائیں پہلے, اس کا بتائیں نا, پہلے اس کا بتائیں. دیر واز میں سرٹنلی, آپ کی اس بات کا جواب دے دوں نا جو آپ کہہ رہے ہیں. وی ہیو وہ میں جاؤں سینٹ گا اے وہاں پہ, میسنجر ٹو میری ایوری جان میں وہاں نیشن. جاؤں گا, میں وہاں جاؤں گا, ڈونٹ وری. مجھے پہلے اس کا جواب مل جائے, میں وہاں چلا جاتا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی جو راز ہیں, تو ایک جگہ پہ اللہ یہ کہتا ہے, پھر دوسری جگہ پہ اللہ یہودیوں سے کہتا ہے جا کر کے کہ میں نے تمہیں دنیا جہان یار والوں کی چنا. آپ لوگ ٹاپک کیوں چینج کرتے ہو اتنا میرے بھائی؟ ارے وہی تو ٹاپک ہے, آپ نے تو ابھی بولا کہ جو ہے اللہ نے صرف انہیں, آپ کہہ رہے ہیں اسی زبان میں بھیجا جہاں پہ بھیجا لوگوں کو, یہ نہیں ہے. جبکہ یہ آیت کہہ رہی ہے Okay, کہ we have let's read. sent a Let's read. messenger to Let's every read. nation. You are stupid. You are stupid. Sorry. 14:4. وما ارسلنا من رسول الا باللسان قومی, اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول جب تک وہ اس قوم کی لسان میں نہ ہو, اس قوم کی زبان میں نہ ہو. وما ارسلنا 1636 من کھولیا. رسول الا باللسان قومی, اس کے ساتھ ملاتے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی ہی قوم میں زبان پیغام دیا ہے. اب یہ میں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. آپ نے 16:36 پہ جانا نا, 16:36 14:4 کے ساتھ ملتی ہے, کیونکہ اللہ نے ہر سٹی پہ رسول نہیں بھیجا, ہر کنٹری پہ رسول نہیں بھیجا. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھائی آپ 16:36 پہ جا رہے ہیں, وہ 14:4 سے ملتی ہے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ جا کے جس مرضی اس کو دیکھ لیں. میں نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے, اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے ہر نیشن پہ رسول بھیجا. اب میں آپ والی 16:36 پہ جاتا ہوں, یہ لے 16:36 جائیں. 16:36 اس کے بغیر چلتی نہیں 14:4 کے ساتھ, 14:4 کے بغیر 16:36 چلتی نہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ We have certainly sent into every nation a messenger saying worship Allah. اب یہاں پہ آپ کے مسلمان کیا کرتے ہیں, کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں,
کیونکہ امریکہ میں نیٹو امریکنز رہتے تھے، وہ کبھی بھی کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کے پاس کبھی کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا. آسٹریلیا میں کوئی آپ کے پاس آسمانی کتاب نما چیز نہیں ہے، کوئی رسول نہیں آیا. آپ کے اسکالرز یونینیمسلی ایگری کرتے ہیں کہ ہر پہ نہیں ہے، جس پہ گیا ہے وہ اس کی لینگویج میں گیا ہے. ہاں یہ تو جس میں بھی پہ مانتا گیا ہوں کہ یہاں پہ ہر امت کی بات کون سی آتی ہے؟ یہود و نصارہ اور زبور اور یہ وہ پہ آتی ہے، وہ اس کی لینگویج آتا ہے. مگر فرگیٹ دیٹ، آپ دیکھیں ٹاپک کو کتنی تیزی سے چینج کرتے ہیں. ڈونٹ ڈو ارے دیٹ. وہی تو آپ نے ہی تو مجھے بولا ابھی. میں نے آپ کو بتا دیا نا، میں نے دونوں آیتیں بتا دی ہیں، آپ کی آیت بھی رکھ دی ہے، آپ اپنی آیت بھی رکھ دی ہے. اب 16:36 مجھے تو بتائیں، کھولیے. آپ یہ 16:36 16:36 ہے، تو کھولیے. یہ 16:36 ہے اسکرین پہ نہیں ہے. او یار میں نے دوسرے ٹیب میں کھول دی، سوری 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 سوری، میں سمجھ رہا تھا میں نے کھول کے آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ لیں 16:36، ہم نے ہر امت پہ ایک رسول بھیج دیا ہے، اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا اللہ کی بندگی کرو. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسول. یہاں پہ اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا رسول امت پہ، ہر امت پہ، لیکن امت نیشن نہیں ہوتی، امت نیشن نہیں ہوتی. آپ جب ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو امت کی ٹرانسلیشن میں کنٹری کر رہے ہیں، نیشن کر رہے ہیں. امت کیسے کہتے ہیں؟ جو رسول، جس بھی رسول کے فالوور ہوتے ہیں اس کو امت کہتے ہیں. رائٹ رائٹ، جس بھی رسول کے فالوور ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نا نیشن. از اے رانگ ٹرانسلیشن. صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن پڑھنے والی قوم ہے آپ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي أُمَّةٍ رسول آیا بنا فی کلی امت رسول، ہر امت کے رسول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جس بھی امت پہ رسول بھیجا ہے وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے اس کو پڑھیں. اللہ کہتا ہے کہ جس بھی کنٹری میں، دیکھیں ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یہاں پہ قوم آیا، یہاں پہ نیشن آیا، وہاں پہ امت ہے. آپ کے اسکالر ان دو آیتوں کو اس طریقے سے ملا کے پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، آپ کے اسکالر پڑھتے ہیں. میری حجت تو ہے ہی، چھوڑے نا، آپ تفسیریں پڑھ لیجیے گا. اب مجھے یہ بتائیے، دوبارہ سے واپس آتے ہیں اپنے اصل مدے پہ. اللہ کہتا ہے اچھا اس نے تفصیل سے بیان کیا ہر چیز جو اس میں ہے. اب وہ دو آیتیں مل گئیں، تفصیل پوری ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ قرآن میں دنیا بنانے کی لاجک کیسے ہے؟ تفصیل سے. نہیں ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے تو نہیں ہے. تو پھر قرآن غلط ہو گیا، نہ قرآن آپ کی جھوٹا ہو گیا، انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے. قرآن جھوٹا ہو گیا. تھینک یو ساحل بھائی، آپ کے اچھا بھائی. یہ آپ نے مجھے بڑا اچھا سمجھایا، جو آپ نے پیچھے سمجھایا. سورہ کون سا ورس، سورہ بھائی تحریم کا ہم کون سی وہی تو آیت ہے؟ کام کرتے ہیں نا. آپ جیسے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں جو اس ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، ہمارا کام ہی ہے ان کو سمجھانا کہ آپ کو جیسا بتایا گیا ہے ویسا کچھ ہے نہیں. تو یہ تو ہو گیا، اور اس سے آپ کی بات جو ہے اور جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ڈیٹیل میں بیان کی ہے وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے.